الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحسنوا عليهن في طعامهن وكسوتهن قال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام ادائے حقوق اور حفظ حدود کا نام ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا، اور ان حقوق میں جو اللہ کی طرف سے حد مقرر کیا گیا ہے ان حدود کی حفاظت کا نام یہ دین ہے۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ بھی ایمان و اسلام کا تقاضا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے ہم ازدواجی حقوق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم میں ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے عرض کیا گیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور قصور بیوی کا ہو، نافرمانی اس کی طرف سے ہو، تو اس کے لیے شریعت نے اصلاح کے لیے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ اس کی اصلاح کس طرح کی جائے گی۔ پہلے تو شوہر کو ہدایت ہے کہ اس کو نصیحت کرے، اگر اس سے کام نہ بنے تو پھر اس سے علیحدہ ہو جائے تھوڑا سا، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر اس کو حدود کے اندر مار پیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بنے تو پھر شوہر اور بیوی کے خاندان میں سے 2 حکم مقرر کر کے آپس میں صلح کی کوشش کی جائے۔ اگر صلح کی کوشش کے نتیجے میں صلح ہو گئی تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک خاندان
اور ایک گھر تباہ ہونے سے بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر تباہ ہو جائے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر نباہ کی کوئی صورت نہ ہو اور شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے یا حقوق ادا نہیں کر رہا اور ادائے حقوق میں خلل آ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، کیونکہ اگر حقوق ادا نہیں کیے جا رہے تو پھر نباہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری تفصیل جو سورہ نساء کے شروع میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ اس صورت میں ہے جب بیوی کا قصور ہو اور بیوی کی طرف سے زیادتی ہو۔ سورہ نساء کے آخر میں آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور صورت کا حل بیان فرمایا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب شوہر کی طرف سے زیادتی ہو یا وہ اپنی بیوی سے اعراض کرے اور اس سے منہ موڑے روگردانی کرے، جس کی وجہ سے بیوی کو اندیشہ ہو کہ یہ مجھے طلاق دے بیٹھے گا، تو اب ایسی صورت میں بھی صلح کی صورت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑے یا اعراض کرنے سے خوف کر رہی ہو، یا تو وہ نشوز کا معنی یہ ہے کہ شوہر اس کے حق ادا نہیں کر رہا اور اس کو خطرہ ہے کہ آگے جا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی شوہر کو پسند نہ ہو، یا تو اس لیے کہ وہ خوبصورت نہ ہو، یا اس لیے کہ بیوی کی عمر زیادہ ہو، معمر ہو، اور شوہر کی عمر کم ہو، تو بعض اوقات آپس میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ تو فرمایا اگر اس صورت کے اندر مصالحت کی جائے تو مصالحت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، اور مصالحت طلاق سے بہتر ہے۔ فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ عام معاشرے میں اس کی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ صورت مصالحت کی یہ ہوگی کہ بیوی اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے اکتا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کا دل بھر جاتا ہے، اور پھر اس کا ارادہ ہونے لگتا ہے اس کو طلاق دے دوں۔ تو ایسی صورت میں اگر بیوی بھی علیحدگی چاہے تو پھر تو طلاق ہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیوی علیحدگی نہ چاہے، یا تو اس وجہ سے کہ طلاق کے بدنما داغ سے بچنے کے لیے، یا اس وجہ سے کہ اپنی اولاد کی خاطر وہ طلاق نہ چاہے اور شوہر کے ساتھ صلح کر لے، مثلا اس کو اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ تو بیوی کے حقوق میں ایک تو مہر کا حق ہے، مہر اگر معاف کر دے، یا یہ ہے کہ وہ اپنا کچھ خرچہ معاف کر دے، نان نفقہ معاف کر دے، یا حق مبیت معاف کر دے، جو رات گزارنے کا حق ہے وہ معاف کر دے۔ تو اگر یہ حقوق وہ معاف کر دے اور شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق نہ دو، مجھے اپنی نکاح میں رکھو، میں اپنے یہ حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، تو اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ایک لڑکے کا نکاح ایک لڑکی سے والدین نے کر دیا تھا، اس کو پسند نہیں تھی، لیکن والدین نے چچا زاد بہن سے اس کا رشتہ کر دیا۔ اور اس کے بعد چونکہ وہ شوہر کو پسند نہیں تھی، جیسے قرآن میں آتا ہے او اعراضا، یا وہ اسے اعراض کرے، پسند نہ ہو اس کو، تو اب اس نے ارادہ کیا کہ یہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے، اس سے علیحدہ رہنے لگا اور طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق ہرگز نہ دے، میں آپ کے والدین کی خدمت کروں گی،
اور میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں، یعنی میرے پاس اگر نہیں آتے تو نہ آئے، میں صبر کروں گی، اور اگر جو ہے وہ مجھے خرچہ نہیں دیتے تو میں خرچے کا کسی نہ کسی جگہ سے بندوبست کر لوں گی، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ تو اب شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس طرح مصالحت کرے، اپنا حق آدمی خود چھوڑ دے تو یہ جائز ہے۔ والصلح خیر، اور فرمایا صلح میں بہتری ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے میرا حق دو، دوسرا کہتا ہے میرا حق دو۔ اب دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ حقوق چھوڑ دے، یا ایک طرف سے کوئی خوشی سے اپنا حق چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں صلح کرنا۔ اور یہ صلح کرنا اگر خوشی سے کوئی اپنا حق چھوڑے تو فرمایا بہت بہتر ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ نے حکم فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، جو کچھ کر رہے ہو اس کا بدلہ دیں گے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بیوی پسند نہ ہو اور وہ اس کا دل نہ چاہے کہ اس کا حق ادا کروں، لیکن وہ صبر کر کے پھر بھی اس کا حق ادا کرے اور اس کو اپنے پاس رکھ لے، تو ایسی صورت میں اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور بیوی کی طرف سے احسان یہ ہے کہ شوہر اس کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ صبر کر لے اور اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے، صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ گزارا کرے، یہ احسان ہے۔ تو یہ احسان کرنا بہت عظیم الشان عمل ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ تو بہرحال یہ میاں بیوی کے جھگڑے کی دوسری صورت کا حکم ہے جو آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ساری صورتحال بیان فرما رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا گھر کے اندر ہی حل ہو جائے، باہر اس کو نکالا ہی نہ جائے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یصلحا کا معنی وہ دونوں صلح کر لیں، یعنی اور کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپس میں میاں بیوی مصالحت کر لیں۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، صلح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا، شروع میں بتایا تھا کہ شوہر کے ذمے بیوی کے بہت سے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مہر ادا کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا خرچہ ادا کرے اور اس کو رہائش دے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے، ظلم زیادتی نہ کرے، پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی سخت مجبوری اور انتہائی ناگزیر حالات کے علاوہ طلاق نہ دے، اور چھٹا حق یہ ہے کہ اگر کسی کے نکاح کے اندر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے درمیان مساوات اور عدل و انصاف کرے، اور ساتواں حق یہ ہے کہ بیوی کے اوپر بلا کسی وجہ کے غیرت نہ کرے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ یہ حدیث کی کتاب میں حضرت مشکات شریف کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، ابلیس جو شیطانوں کا سب سے بڑا سرغنہ ہے، اور پھر وہ اپنے جتھے ٹولے روانہ کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کو گمراہ کرو، انسانوں میں فتنہ پھیلاؤ، اور جو سب سے بڑا فتنہ پرست اس کا کارندہ ہوتا ہے وہ اس کے کارنامے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ سارے واپس آتے ہیں تو اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، مثلا کسی کو نماز سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا اور فلاں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، اس طرح کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک کارندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا اور جھگڑے کے نتیجے میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، ان کا گھر میں نے تباہ کر دیا۔ تو حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے اور اس شیطان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے
اور اس کو کہتا ہے کہ شاباش تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس لیے جہاں میاں بیوی میں خاندان میں جھگڑا ہو یا محلے میں جھگڑا ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اب شیطان اپنا عمل دکھا رہا ہے۔ اب ایک مسلمان کا کام یہ ہے، اور بالخصوص جو اس محلے یا اس خاندان کے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کر اب اس معاملے کو مصالحت کی صورت میں حل کرنے کی کوشش کرے۔ شیطان کے اس سارے منصوبے کو ناکام بنانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے جو ہے شریعت نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بیوی کے حقوق میں سے ایک مہر کا حق ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مہر جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ جب تم نکاح کرو تو اپنے مال کے ذریعے نکاح کرتے ہوئے بیوی کو تلاش کرو، اس لیے قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مہر جو ہے یہ بیوی کا ایسا حق ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اس مہر کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں کی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ تین قسم کے ظلم جاہلیت میں ہوتے تھے عورتوں پر مہر کے سلسلے میں۔ ایک ظلم یہ کیا جاتا تھا کہ مہر عورت کو نہیں دیتے تھے، بلکہ عورت کے اولیاء وہ مہر خود لے لیتے تھے اور خود اس کو کھا جاتے تھے۔ قرآن نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، کہ تم عورتوں کو مہر دو۔ اس میں اس کی اصلاح ہے، ظلم کی تردید ہے کہ اس طرح نہ کرو کہ عورت کو مہر نہ دو، اولیاء کو دے دو، اس کے والد کو، اس کے دادا کو یا اس کے بھائی کو، وہ عورت کا حق کھا جائے۔ تو یہ رواج جو ہے ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں میں اب بھی ہے کہ جب اپنی بیٹی کا یا بہن کا یا پوتی کا آگے رشتہ دے دیتے ہیں تو مہر جو ہے وہ اولیاء خود رکھ لیتے ہیں اور اس کے عوض اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو باقاعدہ عورتوں کو بیچا جاتا ہے اور اس کے عوض کے اندر بھاری رقم مثلا 10 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اس طرح لی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ آگے جا کر پھر بہت زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا عورتوں کو ان کا مہر دو۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اگر جاہلیت کے زمانے میں کوئی بیوی کو مہر دیتا تھا تو مہر دے تو دیتا تھا لیکن بڑی تلخی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، اور اس کو ذلیل رسوا کر کے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، نحلہ کا مطلب ہے کہ خوش دلی سے اور اچھے اخلاق سے مہر ان کو سپرد کر دو۔ اس طرح نہ کرو کہ ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرو، کیونکہ یہ مہر جو ہوتا ہے یہ عورت کا اعزازیہ ہے، کہ اس کا کوئی اس طرح عوض نہیں ہے کہ آپ عورت خرید رہے ہیں، بلکہ یہ اس کا ایک اعزازیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ نحلہ کا معنی تحفہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے عطیہ اور تحفہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ دے دیا جائے۔ تیسرا یہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ عورت پر دباؤ ڈال کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف خاندانی رواج اور رسومات کی وجہ سے پریشر ڈال کر اس سے مہر معاف کرا دیتے تھے، تو وہ بیچاری مجبور ہو کر معاف کر دیتی تھی۔ اگر معاف نہیں کرتی تو میری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، اگر معاف نہیں کروں گی تو مجھے والدین ذلیل و رسوا کریں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، تو آپ مجبوراً معاف کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجبوراً معاف کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر خوشی سے معاف کر دے، خوش دلی سے معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْهُ شَيْئًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے کچھ معاف کر دے مہر تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو، ہنیئا مریئا، جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، مبارک ہے۔ تو اس لیے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکلتا ہے کہ دوسرے کا حق اگر آپ کے ذمے ہے، اگر وہ خوش دلی سے معاف کرتا ہے تو معاف ہوگا، اور اگر خوش دلی سے معاف نہیں کرتا، پریشر سے یا معاشرے کے دباؤ سے معاف کرتا ہے تو
ایسی صورت میں وہ پھر حق معاف نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ تو بہرحال مہر کے بارے میں یہ 3 قسم کی جو کوتاہیاں ہیں ہمارے ہاں بھی بعض جگہ پائی جاتی ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ دوسری بات مہر کے بارے میں یہ ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہو، تو مہر کم از کم 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم کی مقدار ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی۔ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، تقریباً 4-4.5 ہزار روپے بنتے ہیں آج کل، کیونکہ اس کا ریٹ بدلتا رہتا ہے چاندی کا۔ تو اس سے کم مہر رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ شرعی طور پر جو اچھا مہر ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کتنا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت کے والد کے خاندان میں جن عورتوں کا مہر رکھا گیا ہے اس کے مطابق اس کا مہر رکھا جائے۔ ایک لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو اب اس لڑکی کے والد کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان کے مطابق اس کا مہر رکھنا چاہیے۔ اس کو مہر مثل کہتے ہیں اور شرعی مہر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں مہر میں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے مالی حالت کو دیکھا جائے۔ اگر ان کی مالی حالت اچھی ہے تو زیادہ مہر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، وہ زیادہ مہر نہیں دے سکتا، تو پھر زیادہ مہر نہیں رکھوانا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا مہر رکھے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ کبھی بھی یہ مہر میں ادا نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ وہ پوری زندگی بدکاری کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے اگر مہر زیادہ رکھ دیا اور دل میں یہ ہے کہ میں یہ ادا نہیں کروں گا، ویسے ہی رکھ دیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کے اچھا اور سخی ہونے کا اظہار ہو جائے، تو یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا مہر رکھا جائے کہ جس کو بآسانی شوہر ادا کر سکے۔ اور ایک جو ہے وہ مہر فاطمی ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اگر شوہر کی استطاعت ہو تو مہر فاطمی رکھنا بھی مسنون ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مہر 131 تولے چاندی رکھا تھا۔ 131 تولے چاندی، اس زمانے میں کرنسی چاندی کی ہوتی تھی، اس لیے عام طور پر اس طرح چاندی کے ساتھ مہر رکھا جاتا تھا۔ اور 131 تولہ چاندی آج کل تقریباً 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو اگر استطاعت ہے تو اتنا مہر بھی رکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ بہرحال مہر جو ہے یہ بیوی کا حق ہوتا ہے اور اس کا حق اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر طلاق ہو جائے، مہر نہیں دیا اور معاف بھی اس نے نہیں کیا تو وہ دینا واجب اور ضروری ہے۔ بیوی مر جائے تو اب اس کا مہر اگر ادا نہیں کیا، اس نے معاف بھی نہیں کیا، وہ اس کے ورثاء کو دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر مر گیا، اس نے مہر ادا نہیں کیا تھا اور بیوی اس کی جو ہے اس نے مہر معاف بھی نہیں کیا، تو اب شوہر کے ترکے میں سے جب سب سے پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے تو قرضوں میں پھر مہر بھی قرض ہوتا ہے، وہ اس میں سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حق تو جو ہے وہ مہر کا حق ہے۔ دوسرا حق جو ہے یہ ہے کہ بیوی کو خرچہ دیا جائے، نفقہ دیا جائے، کھانے پینے کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، یہ دینا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تحسنوا علیہن فی طعامہن و کسوتہن، سنو خبردار تم عورتوں پر احسان کرو ان کے کھانے پینے میں اور ان کے لباس کے اندر۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ صاحب استطاعت آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچہ کرے۔ ایک آدمی مالدار ہے، اب اس کی بیوی اس کے گھر میں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر کشادگی کے ساتھ خرچ کرے اور اس میں تنگی نہ کرے۔ البتہ اگر غریب ہے تو پھر اس کی حالت کو شریعت نے مد نظر رکھا ہے، تو فرمایا ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کے اوپر رزق کو تنگ کیا گیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے کہ جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے۔ اگر اس کی آمدن کم ہے تو پھر وہ اپنے آمدن کے مطابق خرچ کرے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو پابند نہیں بناتا مگر اسی کے مطابق جو اللہ اس کو دے رہا ہے۔ معلوم ہوا جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، جتنا اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش تو کرے لیکن یہ نہ سوچے کہ میں زیادہ کوشش کروں گا تو زیادہ ملے گا، اور اگر کوشش کر رہا ہے اور نہیں مل رہا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خرچہ مقرر ہوتا ہے، رزق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہی چاہتے ہیں تو کسی کو کشادہ دے دیتے ہیں، اللہ ہی چاہتے ہیں کسی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتے ہیں کشادہ رزق دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور وہو بکل شیء علیم، ہر چیز اس کو معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ کس کی حالت کے مطابق زیادہ دینا بہتر ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کس کی حالت کے مطابق کم دینا۔ تو اس لیے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد اس کو فراخی عطا فرمائیں گے۔ اس میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اگر فی الحال تنگ دستی ہے تو پریشان نہ ہو، یہ حالت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ فراخی اور آسانی فرمانے والے ہیں۔ اس لیے جو وقتی تنگی ہوتی ہے آگے جا کر جب انسان صحیح راستے پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراخی میں بدل دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ خرچے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں مالدار ہیں تو اب مالداری کا خرچہ لازم ہوگا، یعنی مالدار جس طرح اخراجات کرتے ہیں اس کے مطابق اتنا خرچہ بھی نہ ہو کہ اسراف ہو اور اتنا بھی نہ ہو کہ تنگ دستی ہو، مالداروں کے مطابق خرچہ دے۔ کپڑے بھی مالداروں کے مطابق دینا ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں غریب ہوں، میاں بھی غریب ہے بیوی بھی غریب ہے، تو اس صورت میں غریبوں کے خرچے کے مطابق خرچہ ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر مالدار ہے بیوی غریب ہے، تو اس صورت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ مالداری کا خرچہ دے، بعض فرماتے ہیں درمیانہ خرچہ دے۔ اسی طرح اگر شوہر غریب ہے بیوی مالدار ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ درمیانہ خرچہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت معاویہ ابن حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ، یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص کی بیوی کا حق اس پر کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت، کہ جب تو خود کھائے تو اس کو بھی کھلا، یعنی جس طرح خود کھاتا ہے بیوی کو بھی اسی طرح کھلا۔ وان تکسوها اذا کسیت، اور جب خود تو پہنے تو اس کو بھی پہنا، یعنی جس طرح کپڑے خود پہنتا ہے اس کو بھی اسی طرح پہنا۔ یہ نہیں کہ آدمی خود تو بہت اچھا کھائے بیوی کو جو ہے وہ دال ساگ کھلائے، اور یہ بھی نہیں کہ خود اچھا پہنے عمدہ اور قیمتی لباس بیوی کو بہت گھٹیا لباس پہنائے، بلکہ اس کے مطابق فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے چہرے پر مت مار، ولا تضرب وجہها اور ولا تقبحها، اور اس کو برا بلا کہہ کر ذلیل مت کر، اور فرمایا کہ اگر نوبت آ جائے اس کو تھوڑا سا علیحدہ کرنے کی تو صرف گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو علیحدہ کر، یعنی گھر کو مت چھوڑ کے گھر سے نکل جا اور دور چلا جا، بلکہ گھر کے اندر ہی اس سے تھوڑا سا علیحدہ ہو، اگر تنبیہ کرنی ہو اصلاح کرنی ہو، جیسے کہ پچھلے جمعے عرض کیا گیا۔ تو اس لیے یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو صرف معاشرے اور رواج کی چیزیں سمجھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا، کس طریقے سے ان کو کھلایا پلایا جائے اور ان کا خرچہ کتنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو شریعت کے یہ احکامات جب آدمی پورے کرتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کی زندگی پرسکون گھرانہ بن جاتی ہے، اور اس میں اگر کبھی کوتاہی کرے گا تو پھر یہ ہے کہ انسان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بندوں کے حقوق بالخصوص عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا